24ویں پارے کی تلاوت آج کی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ الزمر میں ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے، کیونکہ جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جب ہم اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں تو پھر یہ عقیدہ رکھنا بھی لازم ہے کہ اللہ ہمارے لیے ہر مسئلہ کے اندر کافی ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سوالیہ طور پر لوگوں سے پوچھا ہے، ہم سے پوچھا ہے کہ لوگوں، کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ تمہارے مسائل، تمہارے معاملات، تمہاری مصیبتیں، تمہاری پریشانیاں، تمہاری مشکل کشائی، تمہاری حاجت روائی کرنے کے لیے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ تم میرے در کو چھوڑ کر یہاں وہاں کیوں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہو؟ جب میں تمہارا خالق اور مالک ہوں اور میں تمہاری ہر مشکل کا حل رکھتا ہوں اور یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں، تو پھر تم اللہ کا در چھوڑ کر غیروں کے در پر کیوں جھکتے ہو؟ کیوں وہاں پر ماتھے رگڑتے ہو؟ کیوں وہاں پر ذلیل اور رسوا ہوتے ہو؟ یہ بھی توحید کی ایک معراج ہے۔ اب دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام، بادشاہ بھی دشمن، رشتہ دار بھی دشمن، باپ بھی دشمن، علاقہ بھی دشمن، اقربا بھی دشمن، سارے ہی دشمن، ساروں نے مل کر آگ لگائی، آگ میں پھینکا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا اتنا پختہ ایمان اللہ پر کہ کسی دوسری طرف نظر گئی نہیں۔ تبری میں، قرطبی میں بھی مختلف روایات لکھی گئی ہیں کہ فرشتے، کیونکہ فرشتوں کا نبی کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام کا بالخصوص ہر نبی کے پاس آنا، اللہ کا پیغام پہنچانا، تو ان تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آئے، انہوں نے پوچھا ہاں جی کچھ چاہیے، کوئی مسئلہ کو پر، انہوں نے کہا بھائی بالکل جبریل اور دوسرے فرشتوں کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ زبان کے اوپر صرف کیا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ تو میرے لیے کافی ہے، تو ہی میرا کارساز ہے۔ اچھا، یہ ایمان کا سب سے اپر لیول ہوتا ہے کہ آپ موت سامنے دیکھ رہے ہیں، گارنٹیڈ موت ہے، اتنا بڑا الاؤ کہ لکھا ہوا ہے تفاسیر کے اندر کہ اس کے اوپر سے پرندہ اڑتا، پرندے کی بڑی ہائٹ ہوتی ہے تو وہ بھی بھون کر نیچے گر پڑتا، اتنا بڑا الاؤ کہ پرندے کی بھی ایک لمٹ ہے آخر اوپر جانے کی۔ یہ شاہین جو ہے یہی جا سکتا ہے زیادہ اونچا، عام پرندے نہیں اتنے اونچے جا سکتے، تو وہ پرندے جناب کباب بن کے اس میں گر جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرایا گیا، اب غلیلہ بہت بڑا تھا، شیطان نے آ کے انہیں بتایا بھی ایسے غلیلہ بناؤ، دور سے پھینکا انہوں نے، قد بھی بڑے تھے اس وقت ذرا، تو آپ 100-200 میٹر کر لیں۔ تو بہرحال وہ جب جا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام، فرشتے بھی آئے پلک جھپکتے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ورد جاری، ہماری طرح کا ورد نہیں۔ ادھر مسجدیں ہیں وہ جناب کہتے ہیں جی لائٹیں بند کر دو اور ذکر کی مجلس کرو، یہ ورد نہیں، ایمان والا۔ موت سامنے نظر آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، ایمان تھا نا اللہ پر، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسا کارساز ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ یعنی آگ بھی توکل کے اس معیار پر ابراہیم علیہ السلام اترے کہ انہیں جلا نہ سکی۔ آج بھی اس آگ کا مالک وہی اللہ ہے، آج بھی اللہ کا وعدہ وہی ہے، لیکن آج عقیدہ ابراہیمی کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ آج منہج ملت ابراہیمی پر اس لیول پر کون ہے؟ یہ سوال ہے ایک، جو آج بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آج بھی آسانیاں فرمائے گا۔ اسی طرح سورہ زمر میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے وہ لوگو، اللہ کے نبی سے اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیں، اے میرے بندو، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تم کتنے ہی گناہ گار ہو
لیکن میری رحمت بڑی وسیع ہے، صرف توبہ پکی کر کے میرے دربار میں آ جاؤ. ٹھیک ہے جی. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، تم سب کے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن تم پکی سچی توبہ کر کے آؤ. کل انشاءاللہ ہمارا خطبہ جمعہ توبہ کے موضوع پر ہی ہوگا کہ پکی توبہ نصوح ہوتی کیا ہے. اسی طرح شرک کا رد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سورہ زمر میں. یہ سارے میرے بھائی یاد رکھیں. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی یہ میں نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یہ میں نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نبی آئے ان پر بھی یہی وحی کی ہے. کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے اعمال کو میں برباد کر دوں گا. میرے بھائیوں آپ اور میں سب ذرا یہاں پر رک کر سوچیں، یہاں اللہ کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ بتائیں نا. یہاں اللہ کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ اپنے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی آپ کی طرف بھی یہی وحی ہوئی ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے تھے ان کو بھی یہی میرا حکم تھا. کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے میری ذات صفات الوہیت ربوبیت میں شرک کیا، کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو میں تمہارے اعمال کو ضائع کر دوں گا. میں تمہارے اعمال کو ضائع کر دوں گا اور تم لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ اصل پیغام اللہ نے نبیوں کو دیا اور ان کے بعد یہ امت کے لیے دیا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا پھر اس کے کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں. آج کل ہمارے یہاں نا ایک فتنہ چلا ہوا ہے، دیکھیں نا جی یہ انسان ہیومینٹی کے لیے بڑا کام کرتا ہے، اس انگریز نے ہیومینٹی کے لیے بڑا کام کیا، فلانے نے جناب انسانیت کی بڑی خدمت کی، فلانے یہ جی نیکی کا کام کیے. میرے بھائیوں ٹھیک ہے، نیکی کا کام، انسانیت کا کام، خدمت کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام، اچھائی کا کام ضرور کرنا چاہیے، مگر کوئی بھی اچھائی والا عمل اس وقت تک اللہ کے دربار میں ایکسیپٹڈ، قابل قبول نہیں ہے جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا رہے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا رہے، شرک کرتا رہے اللہ کی ذات و صفات میں، اور کہے کہ جی اس نے جی اتنے لوگوں کو یہ کروا دیا وہ کروا دیا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ثابت ہوا کہ اعمال کی قبولیت کے لیے جو فرسٹ بیسک پری ریکویزٹ ہے، جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کی توحید خالص ہونی چاہیے. شرک کا شائبہ بھی آپ کے عقیدے میں موجود نہ ہو، تب نماز روزہ حج زکوٰۃ نیکی قبول ہوتی ہے. دیکھو یار اللہ نے نبیوں سے مخاطب ہو کر یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والے میں سے. ہم کہاں کے کون ہیں؟ عام بندے کی کیا میرے بھائیوں مجال ہے. تو یہ شرک بہت خطرناک چیز ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح سورہ مومن ہے، اس میں اللہ نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، فرمایا اللہ نے میں نے رات تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کو تمہارے لیے روشن کیا. اس سے کیا مراد ہے؟ فطری طور پر رات کا وقت سونے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رمضان المبارک کی طاق راتوں کے یا رمضان المبارک کی آخری عشرے کی راتوں کے کبھی بھی مکمل رات نہیں جاگے. کبھی بھی. رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون لینے کے لیے بنایا ہے، اور وہ لوگ جو رات کو نہیں سوتے اور دن کو سوتے ہیں ان کے دماغ اس لیول تک اپروچ نہیں کر سکتے جو ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا پورا نظام ہی فطرت کے خلاف ہوتا ہے. اب سنت نبوی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد لوگوں سے کلام کرنا، گفتگو کرنا سوائے اپنے بیوی بچوں گھر والوں کے پسند نہیں فرماتے تھے، سو جاتے تھے. اچھا جب آپ یا ہم اگر آج کل چلیں بہت فاسٹ دور ہے جی، اگر ہم آج کل رمضان کے علاوہ رمضان کو ایکسیپٹ کیا ہے، رمضان میں آپ جاگے ہیں، رمضان کے علاوہ اگر ہم 10 بجے بھی سو جائیں
تو میرے بھائیوں مجھے بتائیں گرمیوں میں بھی تہجد پڑھنا کوئی مشکل ہے؟ 11 12 1 2 3 بجے آپ اٹھ سکتے ہیں، 5 گھنٹے کی ڈائریکٹ لگاتار نیند میں، جب آپ نے سونا ہی 1 بجے ہے 2 بجے ہے تو پھر میرے بھائیوں فجر فرض بھی ضائع ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے جب فطرت فرمائی ہے کہ میں نے رات تمہارے لیے سونے کے لیے بنائی ہے، آرام کے لیے، اور وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن بنایا ہے تمہارے کام کاروبار کے لیے۔ اچھا ہم نے نا اکثر اوقات، میں نے ذاتی طور پر تجربہ کیا ہے، جب بھی نماز فجر پڑھنے کے بعد کسی کام کے لیے، کسی دعوت و تبلیغ کے لیے، کسی دنیاوی کام کے لیے ہم نکلے ہیں اور ہم نے وہ کام کرنے کی کوشش کی ہے، میرے بھائیوں ظہر تک انسان اتنا کام سنوار لیتا ہے جو پورا دن نہیں سنوار سکتا۔ اگر فجر کی نماز پڑھ کے انسان اپنے کام نوکری چاکری پر نکل پڑے، میں تو اللہ کی قسم یہ چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ 6 بجے والا نظام پکا کر دیں پاکستان میں۔ تو بھائی فجر کے بعد دکانیں کھلیں گی، 6 بجے بند، لوگ فطرت پر آ جائیں گے۔ پھر لوگوں کو پتا ہوگا میں نے 7 بجے اٹھنا ہے، 6 بجے اٹھنا ہے، جا کے میں نے چیزیں خریدنی ہیں۔ 11 12 بجے جب کاروبار شروع ہوگا، رات کے 1 بجے تک کاروبار رہے گا، ساری نمازوں کی روٹین خراب، سارا نظام خراب۔ اور میرے بھائیوں آپ کو میں بالکل پتے کی بات بتاتا ہوں، یہ دنیا کے جتنے نام نہاد ترقی یافتہ ملک ہیں نا، انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، یورپ کے ممالک ہیں، ان میں جو ٹاؤن سینٹر ہوتے ہیں نا، جس طرح ہمارا بازار ہے، جو میجر ٹاؤن سینٹر ہیں وہ 5 بجے بند ہو جاتے ہیں۔ آج بھی 9 بجے اوپن ہونا ہے انہوں نے، 5 بجے بینک، دکانیں، کاروبار، شہر، سٹی، فلانا کاروبار، جو بھی چیزیں ہیں وہ بند، صرف اور صرف ان کے سپر سٹور کھلے رہتے ہیں 24 گھنٹے، جس طرح یہ حاکم مال ہے کہ وہ لوگ جو رات کا کام کرتے ہیں، اب دیکھیں وہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن انہوں نے پتہ نہیں سائنٹیفک بنیاد پر یہ سوچا ہے کہ غیر فطری کام نہیں۔ کبھی مارکیٹ آپ کو انگلینڈ کے اندر ہم نے دیکھا ہے نہیں کھلتی، 5 بجے کے بعد بازار بند، اندھیرا ہوتا ہے، سپر سٹور سے آپ کو چیز 24 گھنٹے مل جائے گی۔ تو یہاں بھی اگر یہ نظام کر دیا جائے تو میرے بھائیوں ہم فجر بھی پڑھ سکیں اور ہمارے اندر ڈپریشن اور نیند کے مسائل اور سر درد کے مسائل، حافظے کے مسائل، پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، بولنے میں اچھا نہیں ہے، چڑچڑا پانا ہے جی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری وجوہات ہی یہ ہیں۔ رات کو ساری رات جاگنا ہے اور دن کو سونا ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ حامیم سجدہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اے لوگو اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ اس سے بہتر کلام کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ جو آپ سنتے ہیں نا چیزیں، ان چیزوں کو آگے بھی پہنچانا ہے اپنے انداز میں، اپنے طریقہ کار کے تحت، کہ آپ تک جو پیغام اللہ اس کے رسول کا پہنچا ہے، آپ اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اقربا کو، اپنے ہمسایوں کو، جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے آپ اس دعوت کو پھیلائیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اللہ کی طرف لوگوں کو کیا بلانا ہے؟ آپ نے کسی بندے کو دیکھا اس نے من کے ڈالے ہوئے تویز ڈال، جاہل آدمی ہے، آپ اس کو پاس بلائیں، کافر نہیں کہنا، مشرک نہیں کہنا، گالی نہیں دینی، اس کو پاس بلائیں، اسے کہ یہ کیا ہے، وہ کہے گا جی اس کے لیے ڈر، اس کو شفا دینے والا تو اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ یہ جو کڑا تو نے، ایک صحابی سے، یہ جو کڑا تو نے پہنا ہوا ہے اگر آپ اس حالت میں مر گئے ما افلحت ابدا، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دعوت دیں اسے، قرآن کی یہ آیتیں پڑھ کے سنائیں، نماز پر نہیں جا رہا آپ اسے ساتھ لے کر آئیں۔ 1 دفعہ بہانہ کرے گا، 2 دفعہ بہانہ کرے گا، کپڑے خراب ہیں، لیٹ ہو رہا ہوں، آپ چلے میں آتا ہوں، آپ اسے دعوت دیں اور میرے بھائیوں اس کو بتائیں کہ دیکھ تو مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے بعد تیری ذمہ داری ہے کہ تو نماز ادا کر، تجھے روٹی کی فکر ہے، اگر نماز کے دوران تیرا وقت 5 10 منٹ 15 منٹ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرا مقررہ رزق تجھے ضرور دے گا۔ یہ دعوت دیں، اپنے جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کو دعوت دیں۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہے، دکان کا مالک ہے خود نماز پڑھے گا، نوکروں کو نہیں پڑھنے دے گا۔
ان کو بھی تو پڑھائیں نا بھائی, آپ سے پوچھا جانا ہے. آپ کے جتنے ملازم ہیں اگر وہ آپ کی موٹیویشن نہ ملنے کی وجہ سے بے نماز رہے اور آپ خود نمازیں پڑھ رہے ہیں, آپ سے حساب ہونا ہے اولاد کا بھی اور نوکروں کا بھی. نہیں اگر آپ دکان بند کر سکتے تو ٹھیک ہے, ایک بندہ 1:30 بجے والی مسجد میں پڑھ لے, دوسرا 2 بجے والی میں پڑھ لے. مثال میں دے رہا, لوگ کرتے ہیں نا, لیکن نماز تو کم از کم سارے پڑھیں, یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح سورہ شورا ہے, اس میں بڑا اہم ٹاپک آج میں نے ڈسکس کرنا ہے استخارے کے حوالے سے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. فرمایا لوگوں آپس میں مشورہ کر کے کام کیا کرو, جب تمہارا مشورہ ہو جائے ایک فیصلہ کر لو, تو عزم جب پورا ہو گیا تو پھر اللہ پر توکل کرنا ہے. استخارہ جو ہوتا ہے نا میرے بھائیوں, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز استخارہ اس طرح سکھائی اور اس کی دعا جیسے قرآن سکھایا جاتا ہے. بخاری میں دیگر کتابوں میں حدیث ہے. استخارہ کیوں کرتے ہیں اور استخارے کا مطلب کیا ہے اور کیسے کرتے ہیں, یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. آج کل فلاں ٹی وی یہ چینل کھلے ہوئے ہیں, وہاں جناب وہ پیر صاحب بیٹھے ہیں اور لوگ آن لائن کالز لے رہے ہیں اور وہ آن لائن استخارہ کر رہے ہیں. کال گئی ہے, ہاں جی کیا نام ہے, والدہ کا کیا نام ہے, وہ 1 منٹ آنکھیں بند کرے گا, آپ کے لیے اس تاریخ کو شادی بہتر. یہ تو بالکل کاہن والی بات ہے, جادوگر انہیں بولتے ہیں کاہن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس گیا, یہ جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں, اور اس نے اس کی بتائی ہوئی بات پر یقین کر لیا کہ تیرے لیے یہ دن بہتر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, لکی نمبر, ٹھیک ہے جی, تو فرمایا اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو اللہ کے نبی پر نازل ہوئی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور فرمایا ایسے شخص کی 40 دن تک اللہ تعالیٰ کوئی نماز قبول نہیں کرتا. یہ بیٹھے ہوئے کاروبار بنا ہوا ہے. استخارہ خود کرنا ہے. آپ نے شادی کرنی ہے, کاروبار کرنا ہے, ڈیل کرنی ہے, گاڑی خریدنی ہے, آپ کو پتہ نہیں چل رہا, آپ 2 رکعت نماز استخارہ پڑھیں گے, اس کے بعد نماز استخارہ کی دعا پڑھیں گے سلام پھیرنے کے بعد, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. یہ پوری حدیث لکھی ہوئی ہے, دعاؤں کی کتاب میں موجود ہے, جہاں پر آئے گا نا اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی, یہ خیر ان ھذا الامر جب آئے گا وہاں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں یہ شادی, یہ گاڑی, یہ کاروبار, یہ ڈیل, تو ذہن میں رکھ لیں. نہیں عربی آتی, استخارہ کریں, 1 دفعہ کریں, 2 دفعہ کریں, 3 دفعہ کریں, 4 دفعہ کریں. اگر آپ کا اس کام پر, اس رشتے پر, اس ڈیل پر دل مطمئن ہو جائے کر لیں. اور اس میں وشاورہم فی الامر, کسی نیک بندے سے, سمجھدار بندے سے مشورہ بھی کریں. 2 کام, استخارہ کیا, دل مطمئن ہو گیا, کام کر لیں, اللہ کی مدد شامل ہوگی. استخارہ کیا بار بار 2-3 بار, دل مطمئن نہیں ہو رہا, سیٹسفیکشن نہیں ہے, آواز آ رہی ہے, نہ کریں وہ کام. جن کا مسئلہ ہے وہ گھر والے خود استخارہ کریں. شادی ہے تو وہ خود کرے جس کی شادی ہے. اگر کوئی ایک گھر کا اجتماعی مسئلہ ہے, گھر خریدنا ہے, تو سارے کریں, لڑکی بھی کرے لڑکا بھی کرے. دل مطمئن ہو تو پھر نکاح کریں. یہ ہے جی استخارہ. اس کے علاوہ آپ جی رات کے وقت کریں گے, آپ کو خواب آئے گا, اگر آپ کو سفید نظر آئے تو ٹھیک ہے, اگر سبز نظر آئے تو تب بھی ٹھیک ہے, سیاہ نظر آئے تو غلط ہے. یہ سارے کی ساری خرافات اور لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, ان کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. شریعت میں کیا ہے, آپ استخارہ کی نماز پڑھیں گے, انشاءاللہ اگر آپ کے لیے وہ بہتر ہوا نا, بھائی آپ مشورہ کس سے کر رہے ہیں, اللہ سے, تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو مس لیڈ نہیں کرتا. آپ اخلاص کے ساتھ استخارہ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور تسلی دے دے گا. یہ ہے اصل, کہ آپ اس رشتے پر یا اس کاروبار پر مطمئن ہو جائیں گے. اگر مطمئن نہ ہو تو اسے اوائڈ کریں, اسے چھوڑ دیں, پھر اس میں داخل نہیں ہونا. یہ ہے نماز استخارہ یا استخارہ کا طریقہ. کسی دوسرے بندے سے اپنے لیے استخارہ کروانا قطعاً جائز نہیں ہے, بالکل ناجائز. اس کی کوئی دلیل دور نبوی میں, دور صحابہ میں, دور تابعین میں, تبع تابعین میں ہمیں نہیں ملی کہ مسئلہ میرا ہے اور استخارہ کراچی میں بیٹھا ہوا ٹی وی کے اوپر ملا کر رہا ہے. اللہ کے بندے, اسے کیا غرض ہے, وہ دن میں اچھا پھر دیکھیں اتنے فراڈی ہیں کہ جناب ٹی وی کے اوپر آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے, سارے جادوگر اور کاہن.
اور 5 منٹ کے بعد تجھے بتا رہا ہے, بلکہ 5 منٹ بھی دور کی بات ہے, 20-30 سیکنڈ کے اندر تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ رشتہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے, مجھے یہ بتائیں کہ وہ عالم الغیب ہے. تیرا تو ذاتی مسئلہ تھا, تو نے اللہ کے ساتھ مشورہ کیا, تیرے اللہ نے تیرا دل مطمئن کر دیا, یہ الگ چیز ہے. تو استخارہ سب لوگوں کو کرنا چاہیے. ایک اور بات, کوئی بھی میرے بھائیوں بڑا کام کرے نا, شادی ہے, گاڑی خریدی ہے, کہیں کسی کے ساتھ ڈیل کرنی ہے, نیا کاروبار کرنا ہے, دکان لینی ہے, وغیرہ وغیرہ, بڑا کام, اس میں استخارے کی عادت ڈالیں. آپ کبھی نامراد نہیں ہوں گے, آپ کو کبھی گھاٹا. آپ نے دیکھا منڈی میں ہم کئی لوگ, پچھلے دنوں ایک بندہ آیا کہتا جی میں نے 20 لاکھ کی فٹنگ لگائی, یہ کیا وہ کیا, 2 مہینے کے اندر ہم سے کرایہ ہی نہیں نکلا, کاروبار فلاپ, کوڑیوں کے بھاؤ. ایک دکان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ اس میں 5 کاروبار ہوئے ہیں, نہیں چلے. آپ جا کے ان سے پوچھ لیں آپ نے کاروبار شروع کرنے سے پہلے استخارہ کیا تھا, کہنا ہم تو پتہ ہی نہیں. وہ یار تو 1 کروڑ لگا رہا ہے لیکن تو استخارہ نہیں کر رہا. آپ نے دکان لینی ہے, آپ کا کاروبار ہے, میں نے گارمنٹس کا کام کرنا ہے, مثال دے رہا ہوں. آپ دکان کی ڈیل فائنل کرنے سے پہلے سارے گھر والے استخارہ کریں, مشورہ کریں اللہ سے. جب آپ کا دل مطمئن ہو پھر اس کاروبار میں چھلانگ لگائیں. اگر دل مطمئن ہوا انشاءاللہ, اگر کام حلال ہے, آپ نے سود کو انوالو نہیں کیا, آپ کو کبھی اللہ گھاٹا نہیں ڈالے گا. استخارہ بڑا اہم ہے. ہم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے یہ مذاق ہے, اسی وجہ سے ہمارے ہاں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. شادی کرنے کے 2 ہفتے کے بعد جناب طلاق ہو گئی, لڑائیاں شروع ہو گئی, جھگڑے شروع ہو گئے. پوچھا کوئی استخارہ نہیں. حالانکہ شادی ایک زندگی کی چینج ہوتی ہے, ایک نئی زندگی شروع ہونی ہے. لوگ استخارہ ہی نہیں کرتے کہ یا اللہ یہ عورت میرے لیے بہتر ہے, عورت کرے یا اللہ یہ مرد میرے لیے بہتر ہے. استخارہ کو میرے بھائیوں بہنوں اپنا معمول بنائیں, ہر مسئلہ میں اللہ سے مشورہ کیا کریں. لوگوں سے جو کرتے ہیں اللہ سے مشورہ کریں, جب اللہ کے نبی نے سکھایا. اچھا صحابی کا آپ نے انداز دیکھا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ کیا استعمال کیے, فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نماز استخارہ اور اس کی دعا سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھایا جاتا ہے. اتنی اہمیت. تو استخارہ کے حوالے سے لوگوں کو چاہیے, بھائیوں کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی اختیار کریں. دعاؤں کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے حصن المسلم میں, اسے یاد کریں. نہیں یاد ہے زبانی کوئی مسئلہ نہیں, 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ کے دعا پڑھ لیں. اور نماز استخارہ کا کوئی وقت نہیں ہے. کچھ لوگوں میں یہ بھی ہے کہ جی صرف رات کو ہی کرنا ہے, نہیں, دن کو کریں, رات کو کریں, ممنوع اوقات کے علاوہ جب جی چاہے آپ نماز استخارہ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سورہ زخرف ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے, نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ایک شیطان لگا دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یہ بھی ایک آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ساری رات آپ نے فلمیں دیکھی, ساری رات آپ نے فیس بک پر بے حیائی کی, ساری رات آپ نے چیٹنگ کی, ساری رات آپ نے جناب خباستیں کی. پھر کیا ہوگا, آپ کے ساتھ شیطان چپک جائے گا اور وہ آپ کا ساتھی بن جائے گا. جیسے ہی فجر کا اذان ہوگی, ساری رات جاگا ہوا ہے, نیند نہیں آ رہی, اس طرح ہو رہا ہے, فوری سو جائے گا. یہ کیا ہوتا ہے, یہ شیطان ساتھی بن جاتا ہے ایسے لوگوں کا. کوئی برا کام بھی آپ کر رہے ہیں, بدکاری کر رہے ہیں, بری مجلس ہے, بری محفل ہے, برے لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے ہیں, سودی کاروبار میں انوالو ہیں, اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے جو روگردانی کرتا ہے, پھر اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ, پھر شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے, وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. ہم نے شیطان کو ساتھی نہیں بنانا, شیطان کو ہم نے ساتھی نہیں بنانا, ہم نے رحمان کو ساتھی بنانا ہے, اللہ کو. اور ہم نے شیطان سے پناہ مانگنی ہے. صبح و شام کی تسبیحات اذکار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ صبح کے وقت فجر کی نماز کے وقت الارم لگاتا ہے یا ویسے کوئی بندہ اٹھتا ہے نا, تو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. جب وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے تو شیطان جو دوسری گرہ وہ بھی کھل جاتی ہے. جب وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے چل پڑتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور شیطان روتا ہوا وہاں سے بھاگتا ہے کہ ہائے ہائے میری بربادی, یہ بندہ فجر کے لیے چلا گیا. چھوٹی بات نہیں ہے. شیطان کا منصوبہ ناکام ہو گیا اور بندہ اللہ کے منصوبے پر چل پڑا. پھر آپ دیکھیں پورا دن برکتیں ہی برکتیں, رحمتیں ہی رحمتیں.
کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس بندے نے فجر کی نماز وقت پر با جماعت ادا کر لی وہ شخص اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ذمہ میں ہے. اور جس نے نہیں پڑھی وہ کوئی اللہ کے ذمے میں نہیں ہے، بلکہ اگر وہ سورج طلوع ہونے تک لیٹا رہا تو شیطان اس کے کان میں آ کر پیشاب کرتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور جس کے کان میں ڈیلی شیطان نے آ کے پیشاب کرنا ہے، مجھے بتائیں اس کی حالت کیا ہوگی. اسی طرح میرے بھائیو آج کل نا الہاد کا بڑا دورہ ہے. ملحد، ایتھیسٹ، بے دین، لا دین، لا مذہب، اللہ کا انکار، رسول اللہ کا انکار، شیطنت یہ بہت پھیلی ہوئی ہے. اور یہ میرے بھائیوں وار ہے بڑا سخت ہماری نوجوان نسل پر، ان کو دین بیزار کرنے کے لیے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان قرآن پڑھتے ہی نہیں. بالکل قرآن نہیں پڑھنا، علم حاصل نہیں کرنا دین کا بیسک بھی. جب وہ پروفیسروں کے لکھے ہوئے اور وہ ویڈیوز دیکھ کے اور پروپیگنڈا سن کے ان کے دماغ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے، اور وہ اپنی عاقبت اور دنیا دونوں برباد کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا سورہ الجاثیہ کے اندر، فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. یہ لوگ کہتے ہیں یہ جو دنیا کی زندگی ہے، ہماری زندگی موت ہے، یہ وقت کے ساتھ ہی ہوتا رہتا ہے. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. ہمیں کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی مگر زمانہ ہی کر دیتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہی وہ ڈارون خود ہی جناب پہلے وہ بغیر ہڈی کے جانور تھے، پھر ہڈی والے بنے، پھر لنگور بنے، لنگور سے بندے بن گئے. لو یہ ڈارون کی بدبخت تھیوری آج تک آپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے. حالانکہ 100 سے زیادہ امریکن سائنٹسٹ نے اس کا رد کیا ہے، اس کی میرے بھائیوں ریجیکشن کیا، ریفیوٹ کیا ہے اسے. باطل نظریات. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا. میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی. یعنی انسان ایک الگ مخلوق ہے، یہ لنگوروں کی نسل نہیں ہے. ہاں انسان جب بنے تو جب انسان انسانیت سے ہٹ کر کفر اور شرک کی گھٹا ٹوپ گہرائیوں کے اندر گئے تو پھر اللہ نے ان پر سزا کے طور پر انہیں بندر اور خنزیر بنایا. آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں تھوڑا سا بندہ مسکنسیپشن کا شکار ہو جاتا ہے. انسان فی نفسی ہی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ مخلوق پیدا کی. آدم علیہ السلام کو بنایا، اس میں سے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، پھر اس میں سے اس کی بیوی کو بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور بہت سارے انسانوں کو پھر دنیا میں پھیلا دیا. قرآن ہے نا بالکل واضح. اچھا انسان آئے، بنی اسرائیل نے ظلم کیا، جبر کیا، نافرمانیاں کی، نبیوں کو قتل کیا، وحی کو بدلا، تورات کو بدلا، زبور کو بدلا، انجیل کو بدلا، کفر شرک کیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیے اور انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا. تو انسان بندروں اور خنزیروں میں تبدیل ہوئے ہیں عذاب کی وجہ سے. اور اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی، میری امت پر 3 قسم کے عذاب آئیں گے. میری امت پر 3 قسم کے عذاب آئیں گے. یکون فی امتی خسف و مسخ و قذف. میری امت پر 3 قسم کے عذاب آئیں گے. پہلا خسف ہوگا، زمین پھٹے گی، پورے کا پورے علاقے اس میں دھنس جائیں گے. و مسخ، چہرے مسخ ہوں گے، یعنی رات کے وقت سویا تو انسان ہوگا، صبح اٹھے گا تو کرتوتوں کی وجہ سے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بدل چکا ہوگا. و قذف، اور ان پر پتھروں کی بارش ہوگی. یہ اس امت کا ذکر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حسن روایت ہے. یہ صحابہ نے پوچھا متا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی ایسا کب ہوگا؟ فرمایا جب گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، جب شرابیں پی جائیں گی، پھر اس وقت تم انتظار کرو کہ تم پر یہ عذاب آئے. انسانوں کے چہرے مسخ ہوئے ہیں. اس لیے یہ جو دہریے ہیں، یہ جو ملحد ہیں، یہ انکار کرنے والے ہیں، ان کو تو اپنا نہیں پتا کہ ہم کہاں بیٹھے، ہماری کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے. یہ ذرا سا بیمار ہو جائیں تو میرے محترم بھائیوں پھر ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ میں دنیا میں کیوں آیا اور کس مقصد کے لیے آیا. تو کہتے ہیں وما یہلکنا الا الدہر، یہ زمانہ ہی ہمیں مار دیتا ہے. اور پھر ایک اور بات سمجھ لیں، ایک ہے ملحد، ایک ہے ملحد. ملحد سے مراد ہوتا ہے لا دین، ایتھیسٹ، کسی کو نہیں مانتا.
ایک ہے ایمان والا، ایک ہے ایمان والا۔ آخرت میں ایمان والے نے پھر بھی فائدے میں رہنا ہے۔ کیوں؟ ملحد کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، جب اللہ نے اسے پکڑنا ہے تو اس نے سامنے آ جانا ہے، اور ایمان والا کہتا ہے کہ اللہ حساب لے گا، وہ اس ایمان پر گیا۔ اور اگر ملحد کی بات سن لی جائے کہ جی کچھ نہیں ہوگا، تو پھر بھی ایمان والا تو فائدے میں رہا نا۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے بات ہے آپ نوجوانوں کے لیے کہ کوئی ایتھیسٹ آپ کو اگر آپ کے ساتھ بحث کرتا ہے، ہماری یہ بحث نہیں، ہم تو ایمان والے ہیں الحمدللہ، ہم تو اللہ پر پورا یقین رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ سے بحث کرتا ہے تو اسے کوئی یار بات یہ ہے کہ چلو تو دنیاوی لحاظ سے میرے ساتھ گفتگو کر لے، ہم دونوں آپس میں سوچ لیتے ہیں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، تو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، میں پھر بھی فائدے میں، میں پھر بھی فائدے میں۔ یہ اس کو سمجھانے کے لیے، اگر اللہ ہوا تو میں تو ایمان والا ہوں، اور الحمدللہ ہمیں شک نہیں ہے، اور تو مانتا ہی نہیں، تو مانتا ہی نہیں، اور اللہ نے تجھ سے انشاءاللہ پوچھ لینا ہے۔ پھر یہ کائنات کا نظام ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے جسم کے اندر آپ کے لیے نشانیاں بنائیں۔ یہ آنکھ ہے نا میرے بھائیوں، یہ آنکھ اور یہ دماغ، آج بھی میڈیکل سائنس دماغ کا ایک حصہ پڑھ سکی ہے، دو حصوں کے بارے میں ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ کتنے باریک بین ہے اور کتنے بڑے ہیں۔ ایویں بن گیا یہ۔ آپ کے جسم میں پائے جانے والے ارب ہا فرینڈلی بیکٹیریا، جراثیم، یہ ویسے ہی بن گئے۔ یہ سورج چاند ستاروں کا نظام یہ خود بخود چل رہا ہے۔ تیری دکان تو خود چل نہیں سکتی، تیرا گھر تو خود چل نہیں سکتا، تیرا کاروبار تو خود چل نہیں سکتا، تو خود چل نہیں سکتا۔ اتنا بڑا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا اور وہ خود بخود ہی چل رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے میرے بھائیوں وہ ہیلے بہانے شیطان ان کے دماغوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ نے اس وقت اس کا ذکر کیا، کہتے ہیں یہ جی کچھ بھی نہیں ہے، نموت و نحیا۔ اور جو ایمان والا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھ کر میرے سامنے آتے ہیں اور میرے دربار میں پیش ہوں گے، پھر ان کے لیے جنت الخلد میں نے تیار کی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی نشانیاں ان کافروں کو بیان کی، جب معجزات ان کو دکھائے، جب چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، جب اللہ نے معراج کروائی، جب اللہ سبحانہ، اب دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی مسجد اقصی گئے ہی نہیں تھے، اور مکہ سے یروشلم کا فاصلہ بائی ایئر بھی 2.5-3 گھنٹے کا، بہت دور ہے، گئے ہی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں کھڑے ہو کر مسجد اقصی کے دروازے، اس کی کھڑکیاں، کتنے راستے ہیں، کیسا ہے وہ، کس کس جگہ پر کیا کیا چیز ہے، بیان کیا، جو وہاں کے سفر کر کے آ چکے تھے نا وہ حیران رہ گئے۔ یہ اللہ تعالی کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایمان کی بہت ساری نشانیاں، بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ 2 دریا جاری کیے، ان میں اللہ تعالیٰ نے اوٹ بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ بنایا، آج سے میرے بھائیوں 70 سال پہلے تک، صرف 70-80 سال پہلے تک کسی میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر کو اور کسی فیزیولوجسٹ کو، کسی اناٹومی اسپیشلسٹ کو یہ پتا نہیں تھا کہ دماغ کا کون سا حصہ کیا کام کرتا ہے، نا، بالکل علم نہیں تھا۔ پھر میرے بھائیوں انہوں نے ریسرچ کی، ریسرچ کے اندر یہ سامنے آیا کہ دماغ کا جو اگلا حصہ ہے نا، اسے بولتے ہیں پری فرونٹل ایریا، یہ ہم نے خود پڑھا ہے۔ یہ پری فرونٹل ایریا جو ہے، یہی شیطانی وساوس، نیگیٹیوٹی سارے کی ساری یہاں پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 1442 سال پہلے قرآن مجید سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس سورت میں اس حصے کا ذکر کر کے میرے بھائیوں دنیا کو بتا دیا کہ یہی وہ حصہ ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، نہیں، اگر یہ بدبخت کافر باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ،
کاذباتن خاطئہ، 3 لفظ ہیں. وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. ناصیتن پیشانی، کاذباتن جھوٹی، خاطئہ خطا کار ہے. 100 سال پہلے تک یہ ریپروڈکٹیو سسٹم، بچے کی پیدائش کا نظام، سکیننگ موجود نہیں تھی. 100-150 سال تک کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیسے اس کا حلیہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مضغہ پھر علقہ پورا پروسیس اس کا بیان کیا. اور آج جب سی ٹی سکین اور یہ الٹرا ساؤنڈز آئے ہیں، جب انہوں نے دیکھا تو میرے بھائیوں بعینی ہی جو قرآن مجید نے وہ پروسیس بیان کیا ہے. مجھے بتائیں اللہ کے نبی کے پاس کون سا الٹرا ساؤنڈ تھا؟ یہ وہ دلائل ہے جو آپ ایتھیسٹ کو دیں گے، سائنٹیفک دلائل. آج سے چند برس قبل 70-80 سال پہلے تک کوئی پتہ نہیں تھا اسٹرونومسٹ کو جو دنیا کی ریسرچ کرتے ہیں زمینوں کی، کہ جتنا پہاڑ اوپر ہوتا ہے اتنا ہی زمین میں ہوتا ہے. نہیں پتہ تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. جتنا پہاڑ اوپر ہوگا اتنا نیچے ہے. یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کی ہیں. لیکن کوئی ہے جو سمجھے، کوئی ہے جو عقل کرے. آپ کسی ملحد، ہم نے الحمدللہ ملحدین کے ساتھ گفتگو کی، انہیں بتایا، انہیں جب یہ دلائل دیے تو پھر وہ بودھی باتوں پر، فضول باتوں پر آ جاتے ہیں. لیکن سائنس کو کیونکہ وہ اپنے تئیں مانتے ہوتے ہیں تو سائنس کو وہ رد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو فیکٹ ہے. حالانکہ سب سے بڑا فیکٹ اللہ کا قرآن ہے. سائنس تو بدلتی ہے بھائی. آج سے 800 سال پہلے تو سائنسدان کہتے تھے زمین چپٹی ہے، پھر کہتے تھے زمین بیضوی ہے، پھر پتہ چلا زمین تو گول ہے. اللہ نے اس وقت بھی کہا کہ ہم نے زمین کو، سارے سیاروں کو اپنے اپنے مدار میں گردش پر لگا دیا. قرآن تو آج بھی کہتا ہے. ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا. اب یہاں میرے بھائیوں نوجوانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. آپ 2 PhD کر لیں، 100 PhD کر لیں، کیا آپ نے اس تناظر میں قرآن پر کبھی غور و فکر کیا؟ کیا تھوڑا ٹائم نکال کر کبھی ریسرچ کیا ہے؟ جو لوگ انگلش پڑھنا جانتے ہیں نا، آپ میں سے جتنے بھی بھائی، مجھے وہ میسج کریں. میں انہیں ایک کتاب بھیجتا ہوں، A Brief Illustrated Guide to Understand Islam. یہ نان مسلمز کے لیے بنی ہے. دارالسلام نے امریکہ میں چھاپی تھی، ہم نے انگلینڈ کے اندر ہزاروں غیر مسلموں کو دی. امیزنگ بک، جو انگلش پڑھنا جانتا ہے. اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو جائے گا، لیکن یہ انگریزوں کے لیے بنائی گئی. فرینچ میں بھی موجود ہے، جرمن میں بھی موجود ہے، دیگر زبانوں میں بھی. بہت زبردست. آپ سب کو یہ حفظ ہونی چاہیے. آپ جب سوشل میڈیا پر ایسے نام نہاد ملحدین کے ساتھ بات کریں، اللہ کے فضل و کرم سے 3 دلیلیں دیں گے، ان کا منہ بند ہو جائے گا، وہ بات ہی نہیں کر سکے گا آپ کے ساتھ. اور جب وہ لاجواب ہوگا تو پھر اس کے پاس اسلام کو حق ماننے کے سوا چارہ باقی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ریسرچ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس علم کا اسلحہ موجود ہی کوئی نہ ہو، کوئی بندہ آپ کو تھوڑا سا گمراہ کرے اور آپ اپنا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے اور ہمیں تحقیق اور جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم واحفظهم. اللهم انصرهم واحفظهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الغني ونحن الفقراء. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس. سبحان الله.